اب پرائسنگ جو ہے وہ صرف بیکاز آف دی پیٹرول پرائس ہائک نتھنگ ایلس 300% انکریز از ٹو مچ. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. پیٹرول پرائس ہائک کے ان کو پتا تھا کہ غصہ کہیں اور نکلے گا. کبھی آپ سختی کر لیتے ہیں, کبھی آپ کو بات چیت کرنی چاہیے. ہر دفعہ سختی نہیں چلتی. جب آپ کسی بھی اقتصادیات کو مڈل کلاس کو ہاتھ ڈالیں گے تو مڈل کلاس ریئیکٹ کرے گی. گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ 25 پیسے وہ پیٹرول کی قیمت کم کریں گے. بھئی یہ ہاتھ انتائی کی قبر پہ لات مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ممالک کی سٹیبلٹی میں اکانومی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یہ ہم نے گریس میں دیکھا کہ گریس کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بڑا سفر کرنا پڑا بیکاز وہاں کے اکانومی جو تھی ٹھیک نہیں تھی, ملکی معیشت جو تھی کافی خراب تھی. ہم نے ریسنٹلی لیبنان میں بھی اسی طرح کی صورتحال دیکھی کہ حریری کو الٹیمیٹلی ریزائن کرنا پڑا بیکاز وہاں پہ بھی پرائس ہائک تھی. ابھی ہمارے نیبرہڈ میں ایک تیسری سچویشن دیکھنے کو ایران میں ملی جہاں پہ ایک دم اوور نائٹ جو پرائسز آئل کی تھی they were increased by 300% ایکچولی, اور اس سے لوگوں کی زندگی بہت سفر ہوئی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپ پرائسنگ جو ہے دس از جسٹ اے بگننگ. بہت بڑا ایک 40 سال سے جو ایران کی ایک پالیٹکس ہے, ڈائنمکس ہے, چینج ہوئے, شاید یہ ایک چینج کی علامت ہے. لیکن اس میں تو کافی سارے لوگ مارے گئے. کوئی 106 کے قریب کلیم کرتے ہیں ایرانین بذات خود, لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ 500 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس اپ رائسنگ میں دی گاٹ کلڈ. میرے ساتھ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ منیب الحق صاحب موجود ہیں. منیب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. ہاؤ ڈو یو سی دس اپ رائسنگ؟ دیکھیے, آپ نے اپنی انٹرو میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس کی تھوڑی سی میں آپ کو تشریح کر دوں. دیکھیے, کوئی احتجاج جو ہے وہ ریاستوں کے مابین اوور نائٹ نہیں ہوا کرتا. اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ لاوا ابل رہا ہو. اچھا, وجہ کوئی اور ہوتی ہے, وجہ کوئی اور, بہانہ کچھ اور بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے 14 کی رات کو اور 15 کی صبح کو جب ایرانی عوام سوئے ہوئے تھے, 14-15 نومبر کی, ٹھیک ہے, کہ 200 سے 300% اضافہ کیا پیٹرولیم پروڈکٹس میں بائی دی حسن روحانی گورنمنٹ, رائٹ. اچھا, اب جب لوگ صبح ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ پیٹرول جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے غریب آدمی اور متوسط آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ اضافہ ہوا صبح ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ بلکہ تمام سیکورٹی فورسز کے دستے وہ حساس مقامات میں موجود ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. کائنڈ آف کرفیو آلسو, اٹس اے کائنڈ آف ویری کلوز ٹو کرفیو. ٹھیک ہے, ویری کلوز ٹو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایران, آپ کو پتہ ہے کہ شہنشاہ ایران کے زمانے میں ایک آلموسٹ پیرس تھا, ٹاپ لیس بیچز, اچھا, ٹاپ لیس بیچز تھے. لوگ ساری دنیا میں, یورپ کے لوگ تہران آتے تھے, ٹھیک ہے, ریکریشن کے لیے. اچھا, اب وہ ایران انفارچونیٹلی پچھلے 40 سال سے نہیں, 40 ایئر سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایران از تھارلی اے چینج کنٹری. اسلامک ریولیوشن کے بعد اور پھر خمینی صاحب کے آنے کے بعد وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ویسٹ اس کو کہتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ایک, جب آپ نے سمر سالٹ لگائی ہے, ایک نئی جمپ لگائی ہے فرام یورپین اسٹائل آف گورنمنٹ ٹو یہ, اس کے اندر وہ جو کراس کرنٹس ہیں وہ نیچے ابھی تک موجود ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں نکلے ہیں ایرانی سوسائٹی میں. اب دیکھیں, ہیومن سائیکی بھی ہے کہ ایک آدمی کو 40 سال دیکھتا رہے تو آگے جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک آدمی سے مراد یہ ہے ایک سسٹم, میں سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں بیکاز 40 سال سے جو لوگ رہ رہے ہیں, جو لائک اس دور میں ینگ تھے اب وہ بوڑھے ہو گئے, لیکن جو لوگ 40 سال پہلے پیدا ہوئے they have lived with this idea actually. They have not seen any until کہ کوئی باہر کی ایجوکیشن ہے, ایکسپوجر ہے, یا فار دیٹ میٹر سوشل میڈیا نے اب چیزیں آسان کر دی ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, کہ آپ کو ساری دنیا کہتے ہیں ورلڈ از اے گلوبل ولیج, وہ اس کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پہلا کام انہوں نے یہ کیا حسن روحانی گورنمنٹ نے کہ انٹرنیٹ پر پابندی لگائی. اچھا, پہلا آرمی بھیجی. اچھا, آرمی بھیجی کیوں, ڈر کس چیز کا تھا؟ دیکھیے, ان کو اپرائزنگ کا ڈر تھا, ٹھیک ہے, اپرائزنگ کا ڈر تھا. ہر حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہر حکومت کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, خواہ ویسٹ ہو, یورپ ہو. یہ اپرائزنگ جو ہے وہ صرف بیکاز آف دی پیٹرول پرائس ہائک, نتھنگ ایلس. دیکھیے, پیٹرول پرائس ہائک کے ان کو پتا تھا کہ غصہ کہیں اور نکلے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ایران میں ایک جو سرکمسٹانسز ہیں ایران کے, وہ تقریباً وہی ہیں جو یمن کے تھے اور جو مڈل ایسٹ کی دوسری کنٹریز میں تھے. ہم نے یہ ریسنٹ پاس میں یہ دیکھا ہے کہ بے شمار پولیٹیکل کانفلکٹس ہوتے ہیں. آپ کی بعض کا لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتے, گورنمنٹ کی پالیسی کو پسند نہیں کرتے, لیکن جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ثابت ہوا ہے ریسنٹ پاس میں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی اکانومی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, لوگ پھر وہاں پہ اتنا زبردست ریئیکشن لے کے آتے ہیں کہ گورنمنٹ سٹاپل ہو. دیکھیے, یہ وہی کیس ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کو مزید اضافہ کروں, دیکھیے P5+1 جب ایگریمنٹ تھا تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہوئی.
اس وقت ایران پر جو سینکشن تھیں انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا لی گئیں. ایران اپنا جو تیل تھا وہ بیچ رہا تھا. ایران کے جو پیسے ویسٹرن بینکوں میں اور امریکن بینکوں میں پڑے تھے اس کی ایک اچھی خاصی تعداد جو آنی شروع ہوگی. انفارچونیٹلی جس وقت P5+1 ایگریمنٹ ختم ہوا ہے, جب آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ٹرمپ نے اس سے بیک آؤٹ کیا, اس سال ایران بھی بیک آؤٹ کر گیا. اب آپ دیکھیں نا, اب وہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ ایران کو کس طرح اپنے معاملات چلانے تھے. ایران نے پیٹرول پرائسز میں اضافہ کیا. اچھا, وہ جو غصہ تھا پیٹرول پرائسز کا وہ ایک احتجاج کی صورت میں نکلا اور بہت بری طرح انہوں نے اس کو کرش کیا. فگرز آپ نے بتائے 106 فگرز وہ ہے جو ایرانی گورنمنٹ کا ہے, 150 فگرز وہ ہے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ہے, 400 فگرز وہ ہے جو عرب نیوز نے دیا, 500 فگرز وہ ہے جو ایرانی اپوزیشن نے دیا. دیکھیے ایران میں 40 سال میں آپ کو یاد ہوگا 2009 میں جب احمدی نژاد صدر تھے اس وقت پہلی اپرائزنگ ہوئی اگینسٹ دس سسٹم. اس کے بعد 2016 میں ہوئی, 2017 میں ہوئی, اور اب یہ چوتھی اپرائزنگ ہے. ان اپرائزنگ کا ہوا کیا؟ دیکھیے وہ کرش کر دی گئی. وہ کرش کر دی. کرش کرنے سے کیا مراد ہے کہ ایک تو جو اس میں لوگ انوالو تھے جنہوں نے ریوالٹ کیا, جہاں پہ آپ کی میوٹنی نظر آئی, کیا بڑے سخت طریقے سے ان سے ڈیل کیا؟ بالکل بہت سخت طریقے سے ڈیل کیا گیا, اور اس میں بھی 7 سے 8 ہزار لوگ اب تک گرفتار ہیں اس اپرائزنگ کے نتیجے میں. ٹھیک ہے, دیکھیے ایران میں انفارچونیٹلی کوئی نہیں ہے کوئی بات چیت کا رجحان. اب جو ایرانی ہاشمی رفسنجانی کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی جو بیٹی ہے فائزہ رفسنجانی, انہوں نے کہا کہ میرے والد کی ڈیتھ جو ہے مسٹیریس ہے, براہ راست بلنٹلی. اس کے بعد انہوں نے ان کو پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہیں ان کی بیٹی فائزہ رفسنجانی. تو مطلب یہ ہے کہ ایران میں آل از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, جب انٹرنیشنل سینکشنز ایران پہ لگی ہوئی ہیں اور پریزیڈنٹ حسن روحانی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لمبے عرصے سے آپ کو سبسڈائز ریٹ پہ تیل دیتے, تیل کی ایران میں وہ قیمت نہیں تھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگوں کو بیچا جاتا ہے. اٹ واز ہائیلی سبسڈائز فار دیٹ. اگر اس کو وہ ریشنل اس کا یہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم مارکیٹ پرائس پہ اس کو لے آئیں اس لیے کہ ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ رکی ہوئی ہے, ہمارے پاس امبارگوز ہیں, ہم اس طریقے سے انٹرنیشنلی پیسے نہیں کما رہے گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے. یہ بات اگر آپ عوام کو اعتماد میں لے کے کرتے ہو تو دیٹ ول بی مچ بیٹر. ہاں, آپ نے یونیلیٹرلی اس وقت کیا. کون مانے گا جب بھی آپ پرائس زیادہ کرنے کی بات کریں؟ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس کی عوام 200 to 300% انکریز از ٹو مچ. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. اچھا, پھر انہوں نے پیٹرول کی راشننگ کر دی ہے کہ آپ کو 1 مہینے میں اتنا پیٹرول ملے گا. آپ دوسرے لفظوں میں لوگوں کی جو اقتصادیات ہیں اس کو بالکل جکڑ رہے ہیں. جب آپ کسی بھی اقتصادیات کو مڈل کلاس کو ہاتھ ڈالیں گے تو مڈل کلاس ریئیکٹ کرے گی. اچھا, اب یہاں جو ریئیکٹ کیا گیا ہے اس میں انہوں نے ایرانی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 3 ملک ملوث ہیں, ایک امریکہ, دوسرا اسرائیل, تیسرا سعودی عرب. ٹھیک ہے, اب اگر وہ لوگ ملوث بھی تھے تو آپ کو اتنا اسٹرانچ ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا اپنے ہی لوگوں کے خلاف. ٹھیک ہے, انہوں نے آج جو پریزیڈنٹ سیٹ کی ہے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کل کو یہ پریزیڈنٹ کوئی رکے گی نہیں, یہ تحریک وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کرش ہو گئی, یہ کرش نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی اٹ ول کم آؤٹ. ایران باہر سے بڑا کمزور ہے. ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا کہ ارامکو پہ جو مسل اٹیک ہوا اور جو ڈرون اٹیکس ہوئے, جو کہا جاتا ہے کہ ایران سے ہیں, لیکن اگر یمن سے بھی ہیں تو ہوتیز کو ایران بیک کرتا ہے. سو سم اور ادر یہ ایران کی طرف بات آتی ہے. جب ایکسٹرنلی آپ اتنے ویک ہیں تو آپ کو انٹرنل کوہیسونیس چاہیے ہوتی ہے. تو ایران تو دونوں فرنٹ پہ اب لڑنا شروع ہو گیا, ایکسٹرنلی اور انٹرنلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کے پراکسیز لبنان میں بھی ہیں, ایران کے پراکسیز سیریا میں بھی ہیں, ایران کے پراکسیز عراق میں بھی ہیں, ایران کے پراکسیز یمن میں بھی ہیں, اور پاکستان میں بھی تھوڑی بہت ہیں. چلیے اس کو میں پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے, لیکن ان 4 ملکوں میں اس کے پراکسیز ہیں اور یہ نظر بھی آتے ہیں اور یہ ڈیڈ لائن بھی لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایرانی آج عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو دیکھیں کہ کربلا میں ایرانی کانسولیٹ کو آگ لگائی گئی, اس کے بعد نجف میں ایرانی کانسولیٹ کو آگ لگائی گئی, اور اکتوبر نومبر کے 2 ماہ میں 350 پیپل 350 لوگ جو ہیں وہ عراق میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایران جو ہے وہ اپنے پراکسیز ہر جگہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے پراکسیز ہر جگہ رکھیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وقت ضرورت سمر کی ہے کہ ایران جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی انٹرنل کوہیسونیس جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی طرف توجہ دے اور اپنی جو عوام ہے اس کو کمفرٹیبل کرے. انفارچونیٹلی ٹھیک ہے, ایران کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن جس انداز میں عہدہ برا ہوئی ہے حسن روحانی کی حکومت, اس سے مجھے اختلاف ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس ایکسٹینٹ تک نہ جاتے, تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا کر کے قیمتیں بڑھا لیتے. مطلب آپ دیکھیں کہ آج گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ 25 پیسے وہ پیٹرول کی قیمت کم کریں گے. بھئی یہ ہاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو اگر 200% یا 50% بڑھا لیتے تو زیادہ بہتر. 1 مہینے کے بعد آپ پھر 50% بڑھا لیتے. اتنا ہی اقلق اضافہ جو ہے وہ مناسب نہیں تھا اور اس کا بیک لیش سامنے آیا. اچھا, میں اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اس کے ریپرکشنز جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اپرائزنگ ہے
बाहर से जिस तरह हमने कहा कि सऊदी अरेबिया है, अमेरिका है, इसराइल है, ये वो लोग हैं जो इस तरह की प्राइसिंग जो है वो ईरान में देखना चाहते हैं, अनरेस्ट देखना चाहते हैं. दे विल बी देयर टू फ्यूल इट. अब वो तेल जो उनको वो वाला नहीं मिल रहा, लेकिन ये दूसरे वाला तेल से वो इसको फ्यूल करेंगे. बिल्कुल करेंगे. डू यू थिंक ये रुकेगा कहीं? ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी. देखिए, ईरान की और सऊदी अरब की जो प्रॉब्लम है, एक जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम है, वो 1400 साल से है. ठीक है, और वो अगले 1400 साल तक भी रहेगी. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ईरान और सऊदी अरब अपने डिफरेंसेस जो है वो कोई ब्रिज अप नहीं करते, तब तक ये पूरा खिता जो है वैसे ही रहेगा जैसा ये है. ठीक है. तब तक दोनों के ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं होंगे. अब जिस तरफ आपने इशारा किया है, मैं समझता हूँ कि कुछ भी है, ये ईरान का अंदरूनी मामला है. अब अगर सऊदी अरब इसको फ्यूल अप करता है या इस पर तीली लगाता है तो ये फिर बात चल निकलेगी. इससे पूरा रीजन जो है पहले ही डिस्टेबलाइज है, मैं समझता हूँ इससे और डिस्टेबलाइज हो जाएगा. लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ईरान को जो है वो अपनी पार्लियामेंट के ज़रिए मसला सॉल्व करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह अंदरूनी मुल्क ऐसी कोई मूव ना उठाए जिससे ईरान एज अ प्लेयर, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री द पर्शियन गल्फ, वो डिस्टेबलाइज हो. अच्छा, एक मैं आपसे ज़रा इनसाइट जानना चाह रहा हूँ कि जब खमीनी साहब इनकलाब आया और बादशाह के बाद खमीनी साहब आए, तो वो टाइम था जहाँ पे खमीनी की फॉलोइंग ट्मेंडस थी और बड़ा लंबा अरसा आप ये देखें कि उनके नाम पे गवर्नमेंट्स चलती रही और बाकी चलते रही. आप फॉलोइंग कैसी है? क्या उसमें उसी तरह का आपको स्ट्रेंथ और फोर्स नज़र आती है कि डू यू सी दैट गेटिंग वीकेंड? नहीं, दैट इज़ गेटिंग वीकेंड. उसकी वजह ये है कि इमाम ख़ुमैनी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तारीख साज शख्सियत थे, अहद साज शख्सियत थे. जिस वक्त उनके इंतकाल के बाद अली ख़ामेनी रहबर आला हुए हैं तो उन्होंने मामलात सारे अपने हाथ में लिए. राइट. और अली ख़ामेनी के बारे में वेस्ट बहुत प्रोपेगेंडा करता है कि ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और ये और वो. इजी कैसे वो कहा कहते हैं कि उनके पास बहुत एहसासे हैं. लेकिन ये उसी तरह जैसा क्वीन अमीर है या वैसे पर्सनल एहसासे बहुत हैं? देखिए मैं इसकी कोई तस्दीक, लेकिन उनके खिलाफ बहुत बातें आती कि ही इज़ द रिचेस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. अच्छा, ठीक है. अब देखिए, कभी आप सख्ती कर लेते हैं, कभी आपको बातचीत करनी चाहिए. हर दफ़ा सख्ती नहीं चलती. ईरान ने 2009 में सख्ती की, 2016 में की, 2017 में की, 2019 में की. अब आप जब इस लेवल की सख्ती करेंगे तो फिर मामलात जो है वो किसी और तरफ जाएंगे, पुरतशद्दद हो जाएंगे. बेहतर तो यही है, अक्लमंदी भी यही है कि आप मामलात को सहल बनाएं. उनको ईरान के अंदर जो इस्लाहात हैं वो लानी चाहिए ताकि ईरान के अंदर जो अपराइजिंग है इससे ना सिर्फ मिडल ईस्ट मुतासर होगा बल्कि इसमें हमारे लिए भी बहुत लेसन्स हैं. हमारे लिए भी इसमें छुपे हुए बहुत असबाब हैं. अगर ईरान में पेट्रोल की प्राइसेस पर इतना अनरेस्ट हो सकता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ईरान का 910 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो साझा है और सारा बलूचिस्तान जो है वो ईरानी प्रोडक्ट्स पे चलता है. मैं साथ ये भी पूछना चाह रहा था, ईरान का पेट्रोल अगर महंगा हो गया है तो ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਡ ईरानी पेट्रोल ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ जाएगा कि महंगा हो जाएगा? ਕੀ होएगा? ये बात तो वही बता सकते हैं जो पेट्रोल मंगवाते हैं. नहीं, मेरा ख्याल है कि स्मगल्ड पेट्रोल जो है दैट इज गोइंग टू गो ऑन अ हायर साइड. देखिए, उसकी वजह ये है कि ईरान के पास 150 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं पेट्रोल के. ठीक है, इट्स अ ह्यूज फिगर और उन्होंने अपनी मुस्तकबिल के लिए 10 साल के लिए जो है वो रखा हुआ है. ठीक, अगर ईरान इस हद तक ना जाता तो मैं समझता हूँ मामला इस हद तक ख़राब ना होते. लेकिन पाकिस्तान को भी इससे सबक सीखना चाहिए. हमारे यहाँ हर महीने पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं. हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि वो इतनी कीमत बढ़ा दे और जो कुछ तेहरान में, तेहरान के ईरान के सारे शहरों में हो कहीं हमारे यहाँ. थैंक यू सो मच मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया. ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड में बात की मुनीर साहब ने कि हम जहाँ पे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक करने के चक्कर में हमें माइक्रो की भी तरफ तवज्जो देनी चाहिए. प्राइस हाइक लोगों की ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब कर देती है और इस हद तक डिस्टर्ब कर देती है कि वो सड़कों पे निकल आते हैं. फिर उनको अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं होती और फिर उनको गवर्नमेंट की भी परवाह नहीं होती. जिस वोट से उन्होंने आपको इलेक्ट किया होता है फिर वो उसी विगर और ताकत के साथ आपके खिलाफ चल पड़ते हैं. देयर इज़ अ लेसन फॉर पाकिस्तान आल्सो कि रिवॉल्ट एंड अपराइजिंग इन ईरान एंड फॉर दैट मैटर इन लेबनान और माजी में जिस तरह दूसरे ममालिक में हुआ, ये गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं. लेट्स होप दिस सिचुएशन डजंट कम इन पाकिस्तान और ईरान में भी स्टेबिलिटी आए. थैंक यू.